الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أيها الناس اعبدوا ربكم اے لوگو عبادت کرو تم اپنے پروردگار کی الذی خلقکم وہ پروردگار جس نے پیدا کیا تمہیں والذین من قبلکم اور پیدا کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم بچو الذی جعل لکم الارض وہ پروردگار جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو فراشا فرش والسماء بناء اور بنا دیا آسمان کو چھت وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا آسمان سے پانی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ پس نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں میں سے رزقا لکم رزق تمہارے لیے
فلا تجعلوا لله اندادا، پس نہ ٹھہراؤ واسطے اللہ کے شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے بوجھتے ہو۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے وجود پر منطقی اور فلسفیانہ انداز کے دلائل نہیں بیان کیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاہدات کو پیش کیا ہے کہ تم اپنے ارد گرد کی چیزوں کے اندر غور اور فکر کرو اور اس میں غور اور فکر کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، کہ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس نے اس کائنات کو بنایا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں اس طرح سے آتا ہے، اس لیے کہ وہ جاہل اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا، اس لیے امام صاحب نے اسی کے انداز میں اس کو سمجھایا اور فرمایا کہ میں نے اللہ کو وحدہ لا شریک اور اس کائنات کا مالک ہونا ایک عجیب انداز سے جانا ہے، اور وہ یہ کہ میں نے دنیا میں ایک محل دیکھا جو چاندی کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی درج نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی روشن دان اور کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں۔ اس کے اندر ایک اور محل ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے، دونوں کے درمیان میں کوئی در و دیوار نہیں، کوئی روشن دان اور کھڑکی نہیں۔ میں حیرت کے ساتھ اس محل کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک دیوار ٹوٹی اور اس میں سے ایک جاندار نکلا، اور اس جاندار نے نکلنے کے ساتھ ہی وہ کام شروع کر دیا کہ جو ایک سمجھدار جانور کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے دنیا کے کس کونے میں اس محل کو دیکھا، کہاں اس محل کو دیکھنے کے لیے گئے تھے؟ ہم نے تو یہ محل کہیں دیکھا نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ محل تو تمہارے ہاں بھی موجود ہے، بلکہ ہر گھر میں موجود ہے۔
اگر تم آنکھیں بند کر لو تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا تم نے کبھی انڈا نہیں دیکھا کہ جو سفید ہے اور یہ گویا چاندی کا محل ہے، اس کے اندر جو زردی ہے وہ سونے کا محل ہے، کوئی درج نہیں، کوئی روشن دان اور کھڑکی اور دروازہ نہیں، دونوں کے درمیان میں کوئی در و دیوار نہیں، اور اس انڈے کو مرغی لے کر کے بیٹھتی ہے 19 دن کے بعد جب اس کی دیوار ٹوٹتی ہے تو اس کے اندر سے ایک جاندار نکلتا ہے اور وہ وہی بولی بولتا ہے جو اس کی ماں کی بولی، اسی طرح سے دانا چگتا ہے جس طرح اس کی ماں دانا چگتی۔ تو میں نے اس سے پہچانا کہ اس محل کے اندر باہر سے اندر تو کوئی گیا نہیں، اور اندر اس کو کسی نے بنایا، اور پھر اس کو یہ فہم اور یہ سمجھ دی کہ تو نے دانا اس طرح سے چگنا ہے اور بولی اس طرح سے بولنی ہے۔ تو اس سے میں سمجھ گیا کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جس نے اس کو یہاں پر بنایا، اور وہ ذات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی، کہ جس نے فرمایا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو ہدایت دی، اس کو سمجھ دی، اس کو معرفت عطا کی۔ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے انسانی حرکات سرزد ہوتی ہیں، اور پیدائش کے فوراً بعد اسے بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے، پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اسے آرام کا، سونے کا بھی احساس ہوتا ہے۔ تو کوئی ذات تو ایسی ہے کہ جس ذات نے ماں کے پیٹ کے اندر اس کی تربیت کی، اس کی تعلیم، اس کو تعلیم دی، اس کو سمجھایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو فرمایا کہ مختلف رنگتوں سے اور مختلف بولیوں سے، کہ اللہ نے دنیا کے اندر مختلف رنگ بھر دیے اور ہر ایک چیز کو مختلف بولیاں عطا کی۔ ایک انسان ہے اور طرح طرح کی بولیاں بولتا ہے، ایک انسان ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کے رنگ ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی گندم گوں ہے، کوئی مٹیالہ ہے۔ تو اس سے میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی وجود کے اوپر بے شمار دلائل موجود ہیں، اگر یہ انسان سوچے اور غور اور فکر سے کام لے اور سمجھے۔ اس دنیا کے اندر انسان ہزاروں خواہشیں کرتا ہے، ہزاروں تمنائیں کرتا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ میں یہ چیز بھی حاصل کر لوں اور یہ بھی حاصل کر لوں، اس کے اندر مجھے کامیابی مل جائے اور اس میں مجھے کامیابی مل جائے، لیکن ان ہزاروں تمناؤں میں سے 100 میں سے 1-2 تمنائیں پوری ہوتی ہیں، 98-99 کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کوئی ذات تو ایسی ہے کہ جو اس کو ناکام بنا رہی۔ کوئی انسان اپنا نقصان نہیں چاہتا، خسارہ نہیں چاہتا، ہر ایک کامیابی اور نفع چاہتا ہے۔ ایک تاجر تجارت کرتا ہے، اسے نفع مقصود ہے۔ دکاندار دکان پہ بیٹھتا ہے، خسارہ اٹھانے کے لیے، نقصان اٹھانے کے لیے نہیں بیٹھتا، اس لیے بیٹھتا ہے کہ مجھے نفع حاصل ہو، لیکن اس کی خواہش اور اس کی آرزو اور اس کی تمنا کے برخلاف اسے خسارہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، اسے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔
تو کون ہے جو اسے خسارہ اور نقصان دے رہی ہے؟ ایک کو لاکھوں کے حساب سے نفع مل رہا ہے اور دوسرے کو نقصان مل رہا ہے۔ کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا، ہر ایک انسان جو ہے دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہے، اور اس زندگی کے لیے وہ علاج بھی کرواتا ہے، دوائیں کھاتا ہے، سیر و سیاحت کرتا ہے، آب و ہوا تبدیل کرتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اس کو موت آتی ہے اور موت سے وہ بچ نہیں سکتا۔ فرمایا اگر مال اور دولت کے ذریعے سے موت سے بچا جاتا تو کوئی امیر آدمی دنیا میں موت کا شکار نہ ہو، غریب ہی مرتے، اور بادشاہ کے پاس بھی موت نہ پھٹکتی، وہ اپنے خزانوں کا منہ کھول لیتے۔ لیکن اس کے باوجود جب موت کا وقت آتا ہے تو ہر ایک کو مرنا پڑتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ زندہ رہے، لیکن اس کی اس چاہت کے برخلاف اسے موت دینے والا کون؟ کوئی ذات ایسی ہے کہ جو اس کو مجبور کر رہی ہے۔ جب وہ آ رہا ہے دنیا میں پیدا ہو رہا ہے تو اس وقت بھی مجبور ہے، اور جب دنیا سے جا رہا ہے تو اس وقت بھی مجبور ہے۔ پیدا ہوا تو اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، اور جا رہا ہے، موت آ رہی ہے تو اپنی مرضی سے مر نہیں رہا، بلکہ اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی، 20-30 برس گزر جاتے ہیں، بعض کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، اولاد مانگ رہے ہیں، ہوتی نہیں، علاج کروا رہے ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں، اور مختلف ہیلے ٹوٹکے کر رہے ہیں، لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ چاہت ہے کہ اولاد ہو جائے، نہیں ہو رہی، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے ہاں ہو رہی ہے اور وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اولاد نہ ہو، اور اس کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہو رہی ہے۔ تو کون ہے جو انسان کی اس چاہت اور اس کی مرضی کے خلاف عمل کر رہا ہے؟ فرمایا کہ وہ ذات ہے الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ جس ذات نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، ہر ایک چیز کو وجود بخشا۔ وہ ذات ایسی ہے کہ وہ خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ جابر ہے اور ہم مجبور ہیں، وہ رازق ہے اور ہم مرزوق ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے انسان اعبدوا ربکم، اس ذات کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو، اور اس کے وجود کو پہچانو، اور اس کو پہچاننے کے لیے دنیا کی ان چیزوں کے اندر غور اور فکر کرو، اور اس غور اور فکر کے ذریعے سے، اس تدبر کے ذریعے سے پہچانو کہ وہ ذات ایسی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا اور دنیا کی ان ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ تو اکیلی وہ ذات عبادت کے لائق ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہراؤ، اور صرف اسی کے سامنے جھکو۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما موجود الواصلين في الكونين إلا هو، العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو،
هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ومن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو ومن يعلم السر والجهر لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البير حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار خريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب جليل ويقول آدم سفيه الله نفسي نفسي ويقول نوح نبي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول رسولنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي ويقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل